اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ آپ کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ گمراہی اتنی ہی عام بھی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ ہداہم اللہ تعالی۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے گا کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اگر تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ حکم کسی کا بجز اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل کی گئی، جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تمام کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت یا کذب کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبع یا تباہ کر دے، اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں مہلت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو۔ حق باتیں بیان کرنا یا بتلانا ہے، یا قصد عائرہ اس کے پیچھے پیروی کرنا ہے، یعنی یتبع الحق فیما یحکم بہ، اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے گا کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا، یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا، تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ چوکا کلیتاً اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل فرما دے۔ ضروری وضاحت۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ حدیث آیت زیر و وضاحت کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایذا دہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ وَمِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے، اور ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں موجود ہیں۔
کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس لیے کفار و مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے گا اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے، اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہاں آئے گی۔ ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضِيَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گونا قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تم کو دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے۔ وفات کی وضاحت کے لیے دیکھیے آل عمران کی آیت نمبر 55 کا حاشیہ۔ یعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ شب و روز اور وفات اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کھڑے ہونے کا معمول انسان کی وفات اکبر تک جاری رہتا ہے، یعنی پھر قیامت والے دن زندہ ہو کر سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ فرمایا اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والا بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی اپنے اس مفروضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں، بلکہ وہ فرشتے مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح علیین میں، اور اگر بد ہوتا ہے تو سجین میں بھیج دیتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع حاسبین۔ فرمایا پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے، خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ آیت میں ردو لوٹائے جائیں گے کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے، یعنی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں، اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے، یعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور وہ پھر سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسول جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور اس کی نسبت ایک فرشتے ملک الموت کی طرف بھی کی گئی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو تمہاری روحیں وہ فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی بھی کی گئی ہے جیسے کہ اس مقام پر ہے، اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 97 اور الانعام آیت نمبر 93 میں بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہی اصل آمر حکم دینے والا بلکہ فاعل حقیقی ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مددگار ہیں، وہ رگوں، شریانوں، پٹھوں سے روح نکالنے اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا حکم کرتے ہیں، اور ملک الموت کی طرف نسبت کے معنی یہ ہیں کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر، امام شوکانی اور جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی ہے، جیسا کہ سورہ الف لام میم السجدہ کی آیت سے اور مسند احمد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور جہاں جمع کے صیغے میں ان کا ذکر ہے تو وہ اس کے اعوان و انصار ہیں، اور بعض آثار میں ملک الموت کا نام عزرائیل بتایا گیا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجأنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ فرمایا آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے، تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے
تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا او ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ فرمایا آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، یعنی آسمان سے جیسے بارش کی کثرت، یا پھر ہوا پتھر کے ذریعے سے عذاب، یا امراء و حکام کی طرف سے ظلم و ستم، جیسے دھسایا جانا، طوفانی سیلاب جس میں سب کچھ غرق ہو جائے، یا مراد ہے ماتحتوں غلاموں اور نوکروں چاکروں کی طرف سے عذاب کہ وہ بددیانت اور خائن ہو جائیں۔ یلبسکم ایو یحلز امرکم، تمہارے معاملے کو غلط ملت یا مشتبہ کر دے جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ ویذیق ایو یقتل بعضکم بعضا فتذیق کل طائفۃ الاخری عالم الحرب، تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرے یا اس طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کیں، میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے، قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو، آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرماری اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا۔ صحیح مسلم نمبر 2216، یعنی اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے یہ بات ہے کہ امت محمدیہ میں اختلاف و انشقاق واقع ہوگا، اور اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قرآن و حدیث سے اعراض ہوگا، جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے، جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ فرمایا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ فرمایا اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے کہ حالانکہ وہ یقینی ہے، آپ کہہ دیجیے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔ بہی کا مرجع قرآن ہے یا عذاب، یعنی مجھے اس امر کا مکلف نہیں کیا گیا کہ میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لگا کر ہی چھوڑوں، بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ آیت میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا عملاً اس کا استخفاف کیا جا رہا ہو، یا اہل بدعت و اہل زیغ اپنے تعویلات رقیقہ اور توجیہات نخیخہ کے ذریعے سے آیات الہی کو توڑ مڑوڑ رہے ہوں۔ ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث ہے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فرمایا اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقویٰ اختیار کر لیں۔
من حسابہم کا تعلق آیات الہی کا استہزاء کرنے والوں سے ہے، یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو استہزاء بآیات اللہ کا جو گناہ استہزاء کرنے والوں کو ملے گا وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے، یعنی اجتناب و علیحدگی کے باوجود واضح و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور عطا کرتے رہیں، شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤَاخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ فرمایا اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اسے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے ہیں، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک عذاب ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ تبصل بسلن کے اصلی معنی تو منع کے ہیں، اسی سے ہیں شجاع باسل، لیکن یہاں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ تسلم سونپ دیا جائیں گے، تفضع رسوا کر دیے جائیں گے، تؤاخذ مواخذہ کیا جائے گا، تجازہ بدلہ دیا جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے، یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے، یا وہ مواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آ جائے۔ ان تمام مفہوم کو فاضل مترجم نے پھنس نہ جائے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لے، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو انہیں عذاب الہی سے نجات دلا دے، اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دے کر چھوٹ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّونَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي أَسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں پھر اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہہ دیجئے گا یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راستے پر جا رہے ہوں، اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھرے۔ ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں سے کچھ سجائی نہ دے رہا ہو، یا جنات کے نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف مراجعت اس کے لیے ممکن ہی نہ رہی ہو۔ مطلب یہ کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا ہے وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے۔ جیسے دوسرے مقامات پر فرمایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اگر تو ان کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے تو کیا بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
لیکن یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہو، یہ نہیں کہ یوں ہی جسے چاہے گمراہ اور جسے چاہے راہیاب کر دے، جیسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جا چکی ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا کا عطف لنسلمہ پر ہے، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں۔ تسلیم و انقیاد الہی کے بعد سب سے پہلا حکم اقامت الصلاۃ کا ہے، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے، اور اس کے بعد تقوی کا حکم ہے۔ نماز کی پابندی تقوی اور خضوع کے بغیر ممکن نہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور فرمایا وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ ہو جا تو بس وہ ہو جائے گا، یعنی حق کے ساتھ یا بافائدہ پیدا کیا، یعنی ان کو عبث اور بے فائدہ کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اس اللہ کو یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ یوم فعل محذوف وذکر یا واتقوا کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو کہ اس کے لفظ کن ہو جا سے وہ ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل میں بھی بڑی سرعت کے ساتھ طے ہو جائیں گے، لیکن کن کے لیے؟ ایمانداروں کے لیے۔ دوسروں کو تو یہ دن 1000 سال یا 50,000 سال کی طرح بھاری لگے گا۔ قول الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، تو فرمایا اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ سور سے مراد وہ نرسنگا یا بغل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے تو اس میں پھونک دیں۔ ابن کثیر، ابو داؤد اور ترمذی میں ہے الصور قرن ینفخ فیہ، سور ایک کرن نرسنگا جس میں پھونکا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک 3 نفقے ہوں گے، نفخۃ الصاق جس سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، نفخہ الفناء جس سے تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، نفخۃ الانشاء جس سے تمام لوگ انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ بعض علماء آخری 2 نفخوں کے ہی قائل ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے 2 نام ذکر کرتے ہیں، آزر اور تارخ۔ ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو، بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے، لہٰذا یہی صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ملکوت مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے رغبتاً سے رغبوت و رہبتاً سے رہبوت، اس سے مراد مخلوقات ہیں، جیسا کہ ترجمہ میں یہی مفہوم اختیار کیا گیا ہے۔ یا ربوبیت و الوہیت سے، یعنی ہم نے اس کو یہ دکھلائیں اور اس کی معرفت کی توفیق دی، یا یہ مطالبہ ہے کہ عرش سے لے کر اسفل عرش تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکاشفہ و مشاہدہ کروایا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، فرمایا پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو محبت نہیں رکھتا، یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ غروب تغیر حال پر دلالت کرتا ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے، اور جو حادث ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فرمایا پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ فرمایا پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، میں بیزار ہوں، اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی انہی ایام میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں۔ وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے، لیکن یہ غار والی بات مسترد نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں، اسی لیے آخر میں وہ قوم سے مخاطب خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں، اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت ہے، یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے سے انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے، مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری عبادت و توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء رب شیئا وسع رب کل شیء علما افلا تتذکرون۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلایا اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ جب قوم نے توحید کا یہ واضح سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودان کی تردید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کیے، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے، جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، یا جن سے کم از کم دام تزویر میں پھنسے ہوئے عوام کو جال میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ یعنی اور مومن اور مشرک میں سے مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل موجود ہیں، جبکہ مشرک کے پاس اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں ہے، صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور از کار تعویلات۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔
آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ظلم کا عام مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ، زیادتی وغیرہ سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یہ حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا، اور وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور فرمایا ہم نے اسحاق دیا اور یعقوب، ہم ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی بڑھاپے میں جب کہ وہ اولاد سے نا امید ہو گئے تھے، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 72-73 میں ہے، پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب علیہ السلام ہوگا، جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اس لیے کہ یہ عقب پیچھے سے مشتق ہے۔ ذریت میں ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دیا ہے، کیونکہ وہی اقرب ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو، اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ ساری گفتگو انہی کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے نہیں ہے، وہ ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے باپ نہیں چچا ہیں، لیکن بطور تغلیب انہیں بھی ذریت ابراہیم علیہ السلام میں شمار کر لیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے آباء میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ وہ ان کے چچا تھے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس لیے کیا گیا ہے، حالانکہ ان کا باپ نہیں تھا، کہ لڑکی کی اولاد بھی ذریت رجال میں ہی شمار ہوتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے کو اپنا بیٹا فرمایا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور فرمایا نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت عطا فرمائی۔ آباء سے اصول اور ذریات سے فروع مراد ہیں، یعنی ان کے اصول و فروع اور اخوان میں سے بھی بہت سو کو ہم نے مقام اجتباء اور ہدایت سے نوازا۔ اجتباء کے معنی ہیں چن لینا اور اپنے خاص بندوں میں شمار کرنا اور ان کے ساتھ ملا لینا۔ یہ جبیت ماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا سے مشتق ہے۔
پس اجتباء کا مطلب ہوگا کہ اپنے خاص بندوں میں ملا لینا۔ اصطفاء، تخلیص اور اختیار بھی اسی معنی میں مستعمل ہے جس کا مفعول مصطفیٰ، مجتبی، مخلص اور مختار ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ فرمایا اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ بھی یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ 18 انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیغمبران سے شرک کا صدور ممکن نہیں، مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ فرمایا یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، مشرکین اور کفار ہیں۔ مراد مہاجرین اور انصار قیامت تک آنے والے ایماندار لوگ بھی اسی آیت کے آخر میں موجود ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ اقتدیٰ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ فرمایا یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے گا کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ مراد انبیاء مذکورین ہیں، ان کی اقتداء کا حکم مسئلہ توحید میں اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئے، کیونکہ اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے گا۔ گو شرائع اور مناہج میں کچھ اختلاف رہا ہے، جیسے کہ آیت شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا سے واضح ہے، یعنی تبلیغ و دعوت کا، کیونکہ مجھے اس کا وہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عند اللہ ملے گا۔ جہان والے اس سے نصیحت حاصل کریں، پس یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور ضلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا، بشرطے کہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ عین شیر کے دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھا والا معاملہ ہوگا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اور اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ قدر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ ارسال رسل اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ علاوہ ازیں اسی عدم معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت اور رسالت کی معرفت سے بھی قاصر ہیں، اور یہ سمجھتے رہے کہ کسی انسان پر اللہ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے۔
جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کر دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ اس کی کچھ تفصیل اس سے قبل آیت نمبر 8 کے حاشیے میں بھی گزر چکی ہے۔ آیت زیر وضاحت میں بھی انہوں نے اپنے اسی خیال کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی، جس کو یہ بھی مانتے ہیں۔ آیت کی مذکورہ تفسیر کے مطابق اب یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو، جن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو۔ جیسے رزم کا مسئلہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مسئلہ ہے، حافظ ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری وغیرہ نے یجعلونہ و یبدونہ صیغہ غیب کے ساتھ والی قرات کو ترجیح دی ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ مکی آیت ہے، اس میں یہود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یہود سے متعلق قرار دیا ہے، اور اس میں سرے سے نبوت اور رسالت کا جو انکار ہے اسے یہود کی ہٹ دھرمی ضد اور عناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی 3 رائے ہیں، ایک پوری آیت کو یہود سے، دوسری پوری آیت کو مشرکین سے متعلق، اور تیسری آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تجعلونہ سے یہود سے متعلق قرار دیے ہیں۔ واللہ عالم۔ یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائی گئی بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے ہے۔ یہ من انزلہ کس نے اتارا کا جواب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ فرمایا اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور فرمایا اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگایا یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ لوگ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم لوگوں کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، اور اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔ غمرات سے موت کی سختیاں مراد ہیں، فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے یعنی جان نکالنے کے لیے۔ الیوم آج سے مراد قبض روح کا دن ہے، اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدا قبر ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، چاہے کسی زندے نے کھا لیا ہو، اس کی لاش سمندروں کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو، یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔
اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور جھوٹا دعوی نبوت بھی ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کا انکار و استکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ فراد فردن کی جمع ہے، جس طرح سکارا سکران کی اور کسالہ کسلان کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ گے، تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا، نہ اولاد، اور نہ وہ معبود جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے فائدہ تمہیں پہنچا نہ سکے گی، اس پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملوں میں انہی امور کی مزید وضاحت ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ فرمایا اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے تمہیں اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ باقی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارے دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہو گیا۔ فراد کی جمع ہے، جس طرح سکارا سکران کی اور کسالہ کسلان کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ گے، تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا، نہ اولاد، اور نہ وہ معبود جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دانہ کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے، اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے یہ سو تم سب کہاں الٹے پھرے چلے جا رہے ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دانے حب اور گٹھلی نوا جمع جس کی نوی کو، جسے کاشتکار زمین کی تہہ میں دبا دیتا ہے، پھاڑ کر اس سے انواع و اقسام کے پھل درخت پیدا فرماتا ہے۔ زمین ایک ہوتی ہے، پانی بھی ایک، جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، لیکن جس چیز کے وہ دانے یا گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے غلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہو یا کر سکتا ہو؟ یعنی دانے اور گٹھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے، اور بڑھتا پھلتا پھیلتا اور پھل یا غلہ دیتا ہے، یا وہ خوشبودار رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ یا سونگھ کر انسان فرحت و انبساط محسوس کرتا ہے، یا نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات پیدا کرتا ہے، یعنی حیوانات سے انڈے جو مردہ کے حکم میں ہے۔ حی اور میت کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے، یعنی مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا وہ صبح کا نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کے جو قادر ہے، بڑا علم والا ہے۔ اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے، وہ رات کی تاریکی سے روشنی پیدا کرتا ہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، یعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں، یعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر و اضطراب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں جن پر وہ گرمی اور سردی میں رواں دواں رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی، اور گرمی میں اس کے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، جس کی تفصیل سورہ یونس، سورہ یاسین اور سورہ اعراف نمبر 54 میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البَّرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل میں خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔
ستاروں کا یہاں یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے، ان کے دو مقصد اور ہیں جو دوسرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ آسمانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ رجوم للشیاطین یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے یعنی ان تین باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا جو چرچا ہے، جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ بے بنیاد بھی ہیں اور شریعت کے خلاف بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے اسے جادو ہی کا ایک شعبہ حصہ بتلایا گیا ہے۔ یعنی فرمایا من اقتصب علما من النجوم اقتصب شعبۃ من السحر زاد مع ذات وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ فرمایا وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی ہے، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یعنی اکثر مفسرین کے نزدیک مستقر سے رحم مادر و مستودع سے سلب پدر مراد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ والرمان متشابها وغیر متشابہ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يوقنون۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مستقر سے مراد رحم مادر و مستودع سے سلب پدر مراد ہے۔ یہاں سے اس کی ایک اور عجیب صنعت کاریگری کا بیان ہو رہا ہے، یعنی بارش کا پانی جس سے وہ ہر قسم کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ اس سے مراد وہ سبز شاخیں اور کونپلیں ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ظاہر فرماتا ہے، پھر وہ پودا یا درخت نشو و نما پاتا ہے۔ یعنی ان سب شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھتے ہوئے نکالتے ہیں، جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہوتی ہیں۔ مراد یہ سب غلہ جات ہیں، مثلا جو، جوار، باجرہ، مکئی، گندم اور چاول وغیرہ۔ کنوان قنیو کی جمع ہے جسے سنو و سنوان سے ہے، مراد خوشے ہیں۔ تلون وہ گھابا یا گھپا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے، یہی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھر وہ رطب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دانیت ان سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں اور کچھ خوشے دور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے۔ بطور امتحان دانیہ کا ذکر فرما دیا ہے، مطلب ہے منہا دانیت و منہا بعیدہ، کچھ خوشے قریب ہیں اور کچھ دور، بعیدہ محذوف ہے۔ جنات، زیتون اور رمان یہ سب منصوب ہیں جن کا عطف نبات پر ہے، یعنی فَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَّاتٍ یعنی بارش کے پانی سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔ یعنی بعض اوصاف میں یہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں، یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھل نہیں ملتے یا شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہیں۔ یعنی مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت اور رحمت کے دلائل ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور فرمایا لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹیاں اور بیٹے بلا سنت تراش رکھے ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم۔ فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کا معجد ہے، اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی طرح وہ اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔
لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اور اس کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین ہے، اور شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے، اس لیے گویا شیطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا، مثلا سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ یاسین۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ فرمایا اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب کی نگاہوں کو محیط ہوتا ہے، اور وہی بڑا باریک بن باخبر ہے۔ یعنی ابصار بصر نگاہ کی جمع ہے، یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت کی کناں تک نہیں پہنچ سکتی، اور اگر اس سے مراد رؤیت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہوگا، یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تاہم یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور جنت میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس لیے معتزلہ کا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں نہ آخرت میں صحیح نہیں، کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی تھیں، جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اس آیت کی روح سے پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں یہ دیدار ممکن ہوگا، جیسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ فرمایا اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ بصائر بصیرت ان کی جمع ہے، جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے۔ یہاں مراد وہ دلائل و براہین ہے جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنا لے گا، اس میں اسی کا فائدہ ہے، نہیں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ جیسے کہ فرمایا، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو زیر وضاحت آیت کا ہے۔ صرف مبلغ، داعی اور بشیر و نذیر ہوں، راہ دکھلانا میرا کام ہے، راہ پر چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آیا ہے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ یہاں سے لے کے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَتَبَهَا، کافروں نے کہا یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے یا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے تبیین و تشریح ہے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ فرمایا آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔